السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ڈاکٹر جاوید اقبال ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کی توجہ کا. ہمیں اس کا بہت اچھا فیڈ بیک مل رہا ہے اور مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارے دیکھنے والے ہماری اس کوشش کو سراہ بھی رہے ہیں اور ہماری اس کوشش سے ان کو فائدہ بھی ہو رہا ہے. پچھلی گفتگو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ جس طریقے سے ہم اپنے جسم کی آبیاری کرتے ہیں، ایک اشرف المخلوقات انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی ذہانت کی بھی آبیاری کرے. اگر انسان قد میں بڑا ہو رہا ہے، انسان سائز میں بڑا ہو رہا ہے، اس کے مسل زیادہ مضبوط ہو رہے ہیں، یہ کپڑے جو پہلے اس کو تنگ تھے یعنی پورے تھے وہ تنگ ہونا شروع ہو گئے ہیں، یعنی اس کا جسم بڑھ رہا ہے، تو یہ گروتھ ایک جانور کے لحاظ سے تو بالکل ٹھیک ہے کہ چھوٹا جانور تھا بڑا جانور ہو گیا ہے. مگر انسان کی گروتھ میں اس کی چاروں جہتوں کا بڑھنا بہت ضروری ہے. جسم کے بارے میں ہم بہت بات کر چکے ہیں، ذہانت کے بارے میں ہم نے بات شروع کی ہے. تو میرے خیال میں اگر انسان کی ذہانت میں اضافہ نہ ہو رہا ہو تو یہ انسان کی گروتھ مکمل نہیں ہوگی. فلاسافیکلی ذہانت میں کیسے اضافہ ہوگا، اس کے لیے میں نے آپ کو پچھلی قسط میں یہ بات بتائی تھی کہ اگر ہمیں فوکس کرنا آ جائے، یعنی جو کام بھی ہم کر رہے ہیں اس کو توجہ سے کریں، تو ہمارے کام کی کوالٹی بہت بہتر ہو جائے گی. آپ اس مثال سے تھوڑا سا ہنسیں گے اور انجوائے بھی کریں گے کہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ نہانے جائیں سردیوں کے موسم میں اور جب گرم پانی آپ کے اوپر پڑے تو آپ صرف یہ سوچ رہے ہوں کہ کتنا اللہ کا احسان ہے کہ یہ گرم پانی میرے جسم پہ پڑ رہا ہے، اور آہا ہا 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 مجھے کتنا مزہ آیا کہ میرے جسم کو کتنی راحت مل رہی ہے. جب آپ کھانا کھا رہے ہیں تو کہتے ہیں واہ 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 کیا زبردست یہ چائے ہے، اوہو یہ میں نے پی تو مجھے کتنا. ضروری نہیں کہ آپ یہ الفاظ بیان کر رہے ہوں، مگر آپ کے دل کی کیفیت میں وہی فوکس ہو. جو اپنے بچے کو اٹھا رہے ہوں تو آپ کہہ رہے ہوں اللہ کا کتنا شکر ہے، یہ اللہ کا اتنا بڑا تحفہ میرے پاس آیا، یہ سوچ کے. یعنی میں دوبارہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ضروری نہیں کہ یہ باتیں آپ منہ سے کہہ رہے ہوں، مگر آپ کے دماغ میں اگر یہ کیفیت چل رہی، اسی کا نام فوکس کرنا ہے کہ آپ لمحہ موجود میں موجود ہوں. اس کے علاوہ یہ بہت ضروری ہے کہ دنیا میں ہونے والی تمام نئی چیزیں ان کا ہمیں پتہ ہو. تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ذہانت کو بڑھانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو کتابوں سے جوڑیں. اس دور کی ٹریجڈیز کی اگر آپ لسٹ بنائیں تو اس دور میں بہت اچھے کام بھی ہوئے ہوں گے، مگر اس دور میں جو ٹریجڈیز ہیں ان میں سر فہرست ٹریجڈی یہ ہے کہ انسان کا تعلق کتاب سے نہیں رہا. ایک زمانے میں انسان کتابیں پڑھا کرتے تھے، کتابیں لکھا کرتے تھے. ایک شخص جو بہت نمایاں معاشرے میں وقت گزار کے گیا ہے تو اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی تھی کہ وہ اپنی آپ بیتی لکھے اور اس کو کتاب کی شکل میں محفوظ کر لے. شادی بیاہ پہ سالگرہ پہ لوگ کتابیں تحفہ دیا کرتے تھے اور لوگ ان کتابوں کو پڑھا کرتے تھے. مجھے یاد ہے میرے بچپن میں آنا لائبریری ہوتی تھی جس میں ایک آنا دے کے which is 1/16 of 1 روپی، تو ایک آنا ایک دن کے حساب سے ایک ناول ملتا تھا. ہمیں جو پاکٹ منی تھی وہ بہت کم ملا کرتی تھی، جیب خرچ، اس لیے ہماری کوشش ہوتی تھی کہ کہیں 2 آنے نہ دینا پڑیں، تو وہ اتنی بڑی کتاب لے کے اس کو ایک ہی دن میں پڑھ کے واپس کر دیا کرتے تھے تاکہ وہ 2 آنے نہ دینے پڑیں. مجھے یاد ہے فیروز سنز کی طرف سے اسلام آباد میں ایک نمائش لگی پاکستان نیشنل سینٹر میں کتابوں کی. تو میرا ایک دوست تھا کمال اطہر جو کہ ماشاءاللہ انجینئر ہے اب بڑا، تو ہم دونوں وہاں گئے. تو ہمارے پاس تھوڑے سے پیسے تھے، وہ کتابیں آدھی قیمت پہ مل رہی تھیں، مگر ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ اپنی مرضی کی کتابیں لے سکے. تو ہم یہ کرتے تھے کہ ایک کتاب کو نکالتے تھے اور ٹیک لگا کے الماری سے اور اس کتاب کو پڑھتے. مجھے یاد ہے کہ پڑھنا شروع کیا اور ختم کر کے رکھ دی اور پھر دوسری کتاب اٹھائی اور پڑھنا شروع کر دی. یعنی کتاب، اور یہ میں اپنی بات نہیں صرف کرتا، مجھے یاد ہے میری کلاس کے سب لوگ ایسی کیا کرتے تھے. ہمارے اسکول کے اندر باقاعدہ اس بات پر بحث ہوتی تھی کہ مرزا غالب بڑے شاعر ہیں یا میر تقی میر بڑے شاعر ہیں، اور کس بنیاد پر ہم کہہ رہے ہیں کہ مرزا غالب بڑے شاعر ہیں. اور یہ میں 9ویں 10ویں کی جماعت کی بات کر رہا ہوں. اور آج کے کسی بچے سے آپ پوچھئے کہ میر تقی میر کون ہیں تو ہم بہت خوش قسمت ہوں گے اگر وہ بتا دیں کہ وہ کسی شاعر کا نام ہے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں میں دوبارہ کتابوں کو لے کے آئیں. ایک بہت بڑے ہسٹورین ہیں
جن کا نام ہے یووال نوآ ہرارے، جو کہ تاریخ دان ہیں. ان کی بہت سی باتوں سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے، مگر ان کا بڑے تاریخ دار ہونے سے کوئی بھی اختلاف نہیں کر سکتا. ان کا یہ خیال ہے کہ کچھ عرصے کے بعد جو نئی جنریشن ہے، جب وہ ہیلمز آف افیئر میں ہوگی، یعنی کار دنیا چلا رہی ہوگی، تو دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوں گے. وہ جن کا تعلق کتابوں سے ہوگا اور وہ جن کا تعلق کتابوں سے نہیں ہوگا. کتاب سے جڑے بغیر، علم کو حاصل کیے بغیر ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اگلے 10 سال کے بعد ہماری کوئی ویلیو ہوگی. اس لیے میں بہت گزارش کرتا ہوں کہ ہم سب کتابوں سے اپنے تعلق کو دوبارہ جوڑیں، اپنے بچوں کو کتابوں پر راغب کریں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے گھر میں اب ڈیٹا آنے کا طریقہ سکرین ہے، اور ہر گھر میں 24 گھنٹے ایک سکرین آن رہتی ہے، اور اس سے جو بھی ڈیٹا آتا ہے وہی ڈیٹا ہمارے کردار کی تشکیل کرتا ہے. کتاب خریدتے وقت آپ سوچ لیتے ہیں کہ میں نے کون سی کتاب خریدنی ہے، کون سی کتاب نہیں خریدنی، اور اس کے مطابق آپ اس کو پڑھتے ہیں. مگر جب آپ سکرین آن کرتے ہیں تو یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ سامنے سے کیا نظر آئے گا، اور جو کچھ نظر آئے گا وہ ڈیٹا آپ آبزارو کرتے رہتے ہیں. اور اس کمرشل دنیا میں ہمارا مزاج جس طرح کا کوئی بنانا چاہتا ہے، اس کے حساب سے وہ ایک ہی بات بار 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 دہرائی جائے گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرکٹ کے میچ کے دوران ہر اوور کے بعد جو وقفہ ہوتا ہے تو ایک اشتہار آتا ہے، اگلے اوور پھر وہ اشتہار آتا ہے. یعنی ایک میچ کے دوران آپ 100 دفعہ وہ اشتہار دیکھتے ہیں. اور جب کوئی کہتا ہے میرے جسم کا نکھار، یہ چیز میرے جسم کا نکھار، تو آپ کے ذہن میں بھی جب مارکیٹ میں آپ شیلف میں وہ چیز پڑی ہوئی دیکھتے ہیں، صابن یا شیمپو، تو آپ کا مزاج ایسا بن چکا ہوتا ہے کہ آپ اس کو لینے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں. یعنی وہ ڈیٹا ہمارے دماغ کو چینج کر رہا ہے. اس لیے میں بہت ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں، اور اس کے لیے میں آپ کو پریکٹیکل ٹیکنیک بھی بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آج جب اپنے گھر میں آپ جائیں تو آپ کے گھر کے مرکزی جگہ پر جہاں ٹی وی لگا ہوا ہے، جس کے ارد گرد سب لوگ بیٹھتے ہیں، خدا را وہاں سے ٹی وی کو اٹھا لیجئے اور وہاں ایک کتابوں کی الماری بنا دیجئے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ٹی وی نہ دیکھیں، آپ کو میچ دیکھنا ہے، آپ کو ٹی وی پر ایکچولی یہ پروگرام دیکھنا ہے، اور آپ کو ٹی وی پر اور چیزیں ضروری دیکھنی ہیں. مگر جس طریقے سے آپ کے گھر میں ایک کمرہ ہے جس کا نام باورچی خانہ ہے، جہاں کھانا پکتا ہے، جب کسی کو کھانا پکانا ہوتا ہے تو وہاں کھانا پکاتا ہے، وہ ڈرائنگ روم میں چولہا رکھ کے کھانا نہیں پکاتا. اسی طرح آپ کے گھر میں ایک کمرہ ہے جس کا نام ٹوائلٹ ہے، جس کو وہاں جانے کی ضرورت ہوتی ہے وہ وہاں چلا جاتا ہے. آپ کے ہر کمرے میں کموڈ نہیں لگا ہوا، آپ کے بیڈ روم میں کموڈ نہیں لگا ہوا، بلکہ جس کو وہاں جانا ہے وہاں چلا جاتا ہے. اسی طریقے سے جس کو ٹی وی دیکھنا ہے، ایک کمرے میں ٹی وی رکھ دیجئے، جس نے ٹی وی دیکھنا ہے وہ وہاں ٹی وی دیکھے، اور اس جگہ پر کتابوں کی الماری رکھ دیجئے. اور آپ کے بچے، آپ کے بڑے اور چھوٹے سب یہ دیکھیں کہ دادا ابو بھی کتاب پڑھ رہے ہیں، دادی اماں بھی کتاب پڑھ رہی ہیں، اماں بھی کتاب پڑھ رہی ہیں، چاہے فیشن کا میگزین ہی ان کے ہاتھ میں ہے. ابا بھی کتاب پڑھ رہے ہیں، بھیا بھی کتاب پڑھ رہے ہیں، بہن بھی کتاب پڑھ رہی ہے. تو وہ جو آپ کا 2 سال کا بچہ ہے، میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ جب وہ اسکول یا کالج میں جائے گا تو پڑھنے کے سلسلے میں آپ کو اس کو صرف ایک ہی نصیحت کرنی پڑے گی، وہ یہ کہ بیٹا اب بس کرو، تم نے بہت پڑھ لیا، اب سو جاؤ، بنسبت اس کے کہ یار تم تو پڑھتے ہی نہیں ہو. کیونکہ بچوں کی تربیت کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو چیز آپ ان کو سکھانا چاہتے ہیں وہ ایک لویبل ایکٹیویٹی کے طور پر ان کے ارد گرد موجود ہونی چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ نماز پڑھے تو جو 1 سال کا بچہ، اس کو یہ منظر دکھائیے کہ جب باہر سے ایک اونچی سی آواز آتی ہے تو دادا ابو اور بھیا اور چچا اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اور ان کے بازو گیلے ہوتے ہیں اور سر پہ ٹوپیاں لے کے وہ گھر سے باہر چلے جاتے ہیں. اماں کے سر سے دوپٹہ اترا ہوتا ہے، مگر جو ہی وہ آواز سنتی ہیں تو فٹافٹ سر پہ دوپٹہ لے لیتی ہیں. پھر امی بھی ہاتھ گیلے کر کے آتی ہیں اور دوپٹہ سر پہ لے کے کپڑا بچھا کے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو جاتی ہیں. اور جب یہ منظر وہ 5 وقت میں دیکھے گا وہ بچہ، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ابھی بچے کو بولنا نہیں آتا ہوگا، بمشکل وہ کھڑا ہو سکے گا، مگر آپ جب نماز پڑھیں گے تو آپ کے ساتھ ایسے نماز پڑھ کے ایسے آپ کو دیکھ رہا ہوگا، اور آپ کو قطعاً نہیں کہنا پڑے گا. تو ہم اپنے گھروں کے اندر کتابوں کو رواج دیں. ہمارے ہر جگہ پر کتابیں پڑھی ہونی چاہیے اور ہم سب پڑھتے ہوئے نظر آئیں. یہ ایک طریقہ ہے ذہانت کو بڑھانے کا اور ہماری اگلی نسل کو بچانے کا. دوسری بات میں آپ سے جو عرض کرنا چاہتا ہوں، جو کہ ذہانت کو صحیح رخ پہ لگانے کے لیے بہت ضروری ہے، کہ مہربانی کر کے ہم اپنے گھر میں تذکروں کو تبدیل کریں. یعنی ہمارے گھر میں جو ڈسکشنز ہوتی ہیں ان کے موضوعات کو تبدیل کریں. میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہمارے گھر میں عموماً کس بات پر گفتگو ہوتی ہے. خواتین جب بیٹھتی ہیں تو عموماً اس بات پر گفتگو ہوتی ہے کہ بہن یہ تم نے بہت زبردست سوٹ پہنا، یہ کہاں سے لیا؟
سیل کہاں لگی ہوئی ہے, کہاں پر یہ سستا ملتا ہے, یہ تو بہت اچھا لگ رہا ہے. مسز صدیقی نے فلاں میں کون سی ساڑی پہنی تھی, یہ گفتگو ہوتی ہے. اور مردوں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرد ایسی گفتگو, مردوں میں یہ گفتگو ہوتی ہے, گاڑی تم نے کون سی لی, کون سی جگہ پر پلاٹ سستا ملتا ہے, کس جگہ بزنس میں کون سا بزنس زیادہ اچھا ہے, کس جگہ. یعنی ان ادر ورڈز, آسانی کے لیے میں آپ کو عرض کروں کہ ہمارے گھر میں جو گفتگو ہوتی ہے وہاں پیسے کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. میں پیسے کے خلاف نہیں ہوں, میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ آپ برانڈڈ سوٹ نہ پہنیں, میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ آپ مہنگی گاڑی نہ لیں, میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ آپ کار نہ خریدیں 1 کروڑ روپے کی اگر آپ کے پاس وافر پیسے ہیں, مگر مہربانی کر کے اپنے گھر میں اس کا تذکرہ نہ کریں, اپنے گھر میں پیسے کو سیلیبریٹ نہ کریں. اگر آپ نے 1 کروڑ کی کار خریدی ہے تو یہ مت کہیے کہ 1 کروڑ کی کار ہے, آپ یہ کہیے کہ آرام دہ کار ہے. آپ اس کے آرام دہ ہونے کو سیلیبریٹ کریں, اس کے 1 کروڑ کے ہونے کو سیلیبریٹ نہ کریں. اگر گھروں میں ہم نے پیسے کو سیلیبریٹ, اور یہ غلطی ہم سے ہوئی ہے پچھلے 30-40 سالوں میں, ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ میری والی نسل نے اور مجھ سے پہلے والی نسل نے اپنے تذکروں کے اندر پیسے کو سیلیبریٹ کیا ہے, جس کی وجہ سے ہماری جو موجودہ نسل ہے وہ صرف پیسے کو ہی پہلی قدر کے طور پر جانتی ہے. میں بہت ساری یونیورسٹیز میں جاتا رہتا ہوں اور میں ان سے بچوں سے بات کرتا ہوں. عموماً بچے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ سر کوئی طریقہ بتائے جلدی سے پیسے کمانے کا. ان کا یہ سوال ناجائز نہیں ہے, پیسے کمانا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن فلسافیکلی یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ یہ ان کی پرائرٹی نمبر 1 ہے. تو اس لیے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بچوں کی ویلیو سسٹم علم سے متعلق ہونی چاہیے. ہمارے بچوں کے نزدیک بڑا وہ ہونا چاہیے جو ایماندار ہے, بڑا وہ ہونا چاہیے جو سچا ہے, بڑا وہ ہونا چاہیے جو دلیر ہے. تو گھروں میں وہ تذکرے کیجیے. مثلاً آپ خود اپنے ذہن میں سوچئے, آپ کے گھر میں کب آخری دفعہ یہ گفتگو ہوئی تھی کہ حضرت فاطمہ ایک دفعہ بالکل بھوکی تھی کئی دنوں سے, تو انہوں نے اپنے بچوں کو, آپ بتا رہے ہیں کہ ان کے ہسبینڈ کون تھے, کہا حضرت علی. ہاں شاباش, آپ کو پتہ ہے. تو انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو بھی بتایا, تو ان کے ہسبینڈ نے کہا کہ تم اپنے ابو سے جا کر کچھ کھانے کے لیے لے آؤ. ان کے ابو کون تھے, کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں, تو وہ وہاں کے بادشاہ بھی تھے, یعنی بادشاہ سے مراد وہاں کے ہیڈ تھے. تو وہ خوشی خوشی اپنے ابو کے پاس گئیں, ان کو بتایا کہ ہم نے تو کئی دنوں سے کھایا نہیں. تو آپ کو پتہ ہے ان کے ابو نے کیا کہا, کہا نہیں, کہ ابو نے یہ کہا کہ فاطمہ تمہیں میں کھانے والی کسی چیز سے بہتر چیز نہ بتا دوں, تم 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھو کرو, 33 دفعہ الحمدللہ ہر نماز کے بعد, اور 33 دفعہ اللہ اکبر, یہ اس سے بہت بہتر ہوگا. تو پتہ کیا ہوا, حضرت فاطمہ خوشی خوشی آئیں, انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا, وہ بھی بہت خوش ہو گئے کہ ہمیں تو کتنی زبردست چیز مل گئی. یہ تذکرہ ہمارے گھر میں کب ہوا تھا, ہمارے گھر میں آخری دفعہ حضرت خالد بن ولید کا کب ذکر ہوا تھا, ہمارے ہاں کب مصعب بن عمیر کا ذکر ہوا, کب حضرت خدیجہ کا ذکر ہوا, حضرت صفیہ کے بارے میں ہمارے گھر میں کب بات ہوئی ہے آخری. ہم نے اسوہ نبی کے بارے میں گھر میں کب سارے کھانے پر بیٹھے ہیں اور سنجیدگی کے ساتھ ہم نے گفتگو کی ہے کہ شعب ابی طالب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گزری تھی, غار حرا میں کیا ہوا تھا, غار ثور کیا ہوتی ہے. حضرت ابراہیم کے بارے میں ہم نے کبھی اپنے بچوں کو بتایا ہے کہ اچھا چلیں آپ کہیں گے یہ تو ساری ریلیجس ڈومین کی باتیں کرتے ہیں, چھوڑیے, ہم نے عبدالستار اہدی کے بارے میں کبھی اپنے بچوں کو بتایا ہے. ہم نے کبھی بتایا کہ لیاقت علی خان کون تھے, ہم نے کبھی بتایا کہ جب لیاقت علی خان کو گولی لگی اور جب ان کی شیروانی کو اتارا گیا ان کی یعنی ڈیڈ باڈی سے, تو انہوں نے جو بنیان پہنی ہوئی تھی اس کے اندر سوراخ تھے, اور ان کے جوتے کے جو موزے تھے وہ پھٹے ہوئے تھے, اور ان کے ذمے بہت سارا قرضہ تھا, اور وہ پاکستان کے وزیر اعظم تھے. تو ہم نے ان کو کب بتایا ہے, ہم نے قائد اعظم کے بارے میں ان کو کب بتایا, چلیے چھوڑیے, ہم نے ان کو آئنسٹائن کے بارے میں کب بتایا ہے, ہم نے ایڈیسن کے بارے میں کب بتایا ہے, ہم نے میڈم کیوری کے بارے میں کب بتایا ہے, جو باقی نوبل پرائز لینے والے ہیں ان کے بارے میں ہم نے ان کو کب بتایا. تو ہمارے گھر میں یہ تذکرے ہونے چاہیے, ہمارے گھر میں یہ باتیں ہونی چاہیے. یہ رمضان شریف کا موقع جو مہینہ ہے, اس بات کی بہت بڑی یعنی اپرچونٹی ہمیں پرووائڈ کرتا ہے, کیونکہ اس مہینے میں عمومی طور پہ لوگ لایانی گفتگو نہیں کرتے. یہ منع کیا گیا ہے کسی کی چغلی کرنے سے, منع کیا گیا ہے جھوٹ بولنے سے. تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کے بچوں کی ذہانت اور ہماری ذہانت, اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے گھروں میں ہونے والے تذکرے تبدیل کیے جائیں, اور ہم رمضان شریف میں اس کو شروع کر سکتے ہیں. میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آج ہی آپ میری بات کو غور سے سنتے ہوئے ایک فیصلہ کر کے اٹھیں ابھی ٹی وی کے سامنے سے کہ انشاءاللہ آج سے ایک رکوع قرآن پاک کا ترجمے کے ساتھ ہم اپنے گھر میں سارے اہل خانہ بیٹھ کر پڑھا کریں گے. میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں, اگر آپ ایسا شروع کر دیں تو آپ کو اپنے گھر والوں کی زندگی میں
تبدیلیاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. وہ بچہ جو آپ کا کہنا نہیں مانتا وہ کہنا ماننا شروع ہو جائے گا. وہ لڑکا جو فضول خرچ تھا وہ فضول خرچی چھوڑ دے گا. وہ جو آپس کی لڑائیاں تھیں وہ ختم ہو جائیں گی. لہٰذا بہت ضروری ہے ذہانت کی سلسلے میں کہ ہمیں کتابوں سے جڑنا ہے اور اپنے گھر کے تذکروں سے وہ تمام باتیں جس میں پیسہ سیلیبریٹ ہوتا ہے اس کو نکالنا ہے. وہ تذکرے گھر میں کرنے ہیں جن سے ویلیو سیلیبریٹ ہوتی ہیں. تو بہت بہت شکریہ. وقت ہو گیا اجازت کا. انشاءاللہ العزیز میں آپ کے ساتھ کچھ اور باتیں بتاؤں گا کہ جس سے ہم اپنی ذہانت میں اضافہ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ.